السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آپ لوگوں کا خیر مقدم ویلکم، خوش آمدید کرتا ہوں اپنے ہی چینل MA رحمانی آن لائن کلاسز میں۔ ساتھیوں، روز کی طرح پھر آپ کے سامنے 10واں کلاس درخشاں اردو چیپٹر نمبر سبق نمبر 7 آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ دیکھیے دوستوں، سبق نمبر 7 کا نام ہے ریا۔ سبق نمبر 7 کا نام کیا ہے؟ ریا۔ اس کے مصنف کا نام، اس کے رائٹر کا نام، اس کے لیکھک کا نام ہے سر سید۔ اس کے لیکھک کا نام کیا ہے؟ سر سید۔ جو آپ کا سبق نمبر 7 ریا آپ کے جو نشان میں شامل ہے، اس کا نام ہے ریا۔ اس کے مصنف کون ہے؟ سر سید ہے۔ ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان دہلی کے، سر سید احمد خان کہاں؟ دہلی کے ایک معزز گھرانے میں 1817 میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی کے معزز گھرانے میں 1817 میں۔ کب؟ 1817 میں پیدا ہوئے۔ معزز گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے گھرانے کو جو تعلیم یافتہ ہو، جو عزت یافتہ ہو، اس گھرانے کو معزز گھرانہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کی تربیت یعنی کہ ان کا جو پوس پال کیا، ان کی والدہ کے زیر سایہ ہوا، یعنی ان کی والدہ کی نگرانی میں۔ زیر سایہ کے معنی نگرانی، زیر سایہ کے معنی کیا ہوا؟ نگرانی کے آتے ہیں۔ یعنی ان کی تربیت کس کے زیر سایہ میں ہوا؟ والدہ کے زیر سایہ ہوا۔ تحصیل علم کے بعد یعنی علم حاصل کرنے کے بعد، تحصیل علم کسے بولتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے بعد 1862 میں، کب؟ 1862 میں جب علم حاصل کر لیے، جب پڑھائی مکمل کر لیے، تو 1862 میں غازی پور یہ یوپی میں ہے، غازی پور میں انہوں نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی۔ ایک انجمن بنائی، ایک سنگھ بنایا، سمجھے؟ اس کا نام کیا تھا؟ سائنٹیفک سوسائٹی۔ ایک انجمن بنائی، اس کا نام کیا تھا؟ سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی۔ اس انجمن کا نام کیا تھا؟ سائنٹیفک سوسائٹی۔ کب بنائی یہ انجمن؟ تو 1862 میں۔ ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان کے والدہ کا نام، سر سید احمد خان کے والدہ کا نام کیا تھا؟ عزیز النساء تھا۔ والدہ کا نام عزیز النساء، اور سر سید احمد خان کے والد کا نام میر تقی تھا۔ سر سید احمد خان کے والد کا نام کیا تھا؟ میر تقی تھا۔ پھر 1869 میں انگلستان گئے۔ ٹھیک ہے۔ 1862 میں کیا نام ہے؟ انجمن سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، اور 1869 میں انگلستان گئے۔ کہاں گئے؟ انگلستان گئے۔ کون سال میں؟ 1869 میں انگلستان گئے۔ واپس آ کر، انگلستان سے جب واپس آئے تو انہوں نے تہذیب الاخلاق، کیا نام ہے؟ تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ لکھا، ایک رسالہ جاری کیا۔ رسالہ کہتے ہیں جو ہفتہ واری میں جو مضمون وغیرہ نکلتا ہے، یا 15 دن میں یا 1 مہینہ میں جو چیز نکلتا ہے، 10 صفحہ 20 صفحہ پر رہتا ہے، اسے رسالہ بولتے ہیں۔ سمجھے؟ تو 1969 میں انگلستان سے واپس آ کر انہوں نے تہذیب الاخلاق نام سے ایک کیا لکھا؟ رسالہ جاری کیا۔ اس رسالے میں کیا تھا؟ جس میں سماجی تہذیب اور ادبی مضامین شائع ہوئے تھے۔ 2 چیز شائع ہوئے تھے، سماج کے بارے، سماج کی تہذیب کے شمال میں زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اور اردو ادب کے مضامین وغیرہ شائع ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا۔ سب سے پہلے آپ کی کتاب میں ذکر نہیں ہے، ایک مکتب کھولا تھا۔ کیا کھولا تھا؟ مکتب۔ ایک مکتب کھولا تھا۔ کیا کھولا تھا؟ سر سید احمد پہلے مکتب کھولا تھا، پہلے مکتب کھولا، جس کا نام تھا دارالعلوم۔ جس کا نام کیا تھا؟ دارالعلوم۔ ٹھیک ہے۔ تو سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں ایک مکتب کھولا جس کا نام دارالعلوم تھا۔ پھر اس کو مکتب کو اسکول کی شکل میں کھولا۔ یہ کب کھولے؟ تو 1878 میں۔ کب کھولے؟ 1878 میں۔ اس کا نام کیا تھا؟ محمڈن انگلو اورینٹل کالج۔ یہ اسکول کا نام، یہ اسکول 1878 میں کس نام سے جانا گیا؟ محمڈن انگلو اورینٹل کالج بنایا۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی کالج کو کس میں تبدیل کر دیا؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں۔ کس میں تبدیل کر دیا؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں۔ ٹھیک ہے۔
اسکول کھولا، اسکول کا نام تھا کیا؟ مکتب، اسکول کہتے ہیں مکتب کو، اسکول کا نام تھا دارالعلوم، ٹھیک ہے. پھر اسکول کو کالج کی شکل میں تبدیل کیا جس کا نام تھا کہ 1878 میں کالج کی شکل میں تبدیل کیا جس کا نام تھا محمڈن انگلو اورینٹل کالج. پھر اسی کالج کو کیا نام ہے؟ یونیورسٹی کی شکل میں دیا، وہ یونیورسٹی کی شکل میں ابھر کے سامنے آیا، اس کا نام تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. پھر 1878 میں انہیں سر کا خطاب ملا، انہیں سر کا خطاب ملا. خطاب کسے کہتے ہیں؟ جو کسی خاص وصف کے بنا پر، یعنی کسی خاص اچھائی کے بنا پر سرکار کی طرف سے جو چیز دی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب بولتے ہیں. جیسے بھارت رتن وغیرہ، ٹھیک ہے. ان کی تصانیف، یہ تصنیف بولتے ہیں کتاب لکھنے والے کو، رائٹر کو، مصنف کو. تصنیف واحد ہے، تصانیف کیا ہے؟ جمع ہے. ان کی تصانیف میں آثار السنادید ہے، یہ 2 کتاب لکھے ہیں، یہ آپ کی کتاب کے اندر ذکر ہے. ایک آثار السنادید، دوسرا ہے اسباب بغاوت ہند. یہ جو کتاب لکھے بہت زیادہ لوگوں کے نزدیک قابل ذکر تھا، ٹھیک ہے. سر سید احمد کا انتقال کب ہوا؟ 1898 میں ہوا. سر سید احمد کا انتقال کب ہوا؟ 1898 میں، یاد رکھیے گا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہ تدفین ہوئے. کہاں مدفون ہوا؟ یعنی ان کو کہاں دفن کیا گیا؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہ تدفین ہوئے، یعنی ان کا قبر کہاں ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی میں ہے. ان کا قبر علی گڑھ یونیورسٹی میں، ان کا قبر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہے. سٹی میں ہے، ٹھیک ہے. بہت آسان لفظوں میں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا. آپ کے کیا نام ہے نصاب میں جو سبق ہے اس کا نام ہے ریا ہے. ریا کے مصنف کون ہیں؟ سر سید احمد خاں ہیں. سر سید احمد خاں دہلی کے اندر ایک معجز گھرانے میں پیدا ہوئے. کیسے گھرانے میں؟ معجز گھرانے میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 1817 میں پیدا ہوئے. ان کی تربیت کون کی؟ ان کی والدہ نے کی، اپنے زیر سایہ میں، اپنی نگرانی میں، ٹھیک ہے. پھر وہ تحصیل علم کے بعد، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد 1862 میں غازی آباد میں انہوں نے ایک انجمن قائم کیا. انجمن کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی. کیا نام تھا؟ سائنٹیفک سوسائٹی. سر سید احمد خاں کے والدہ کا نام کیا تھا؟ عزیز النساء تھا. کیا نام تھا؟ عزیز النساء تھا. والد کا نام تھا میر تقی، ٹھیک ہے. 1869 میں انگلستان چلے گئے تھے. کہاں چلے گئے تھے؟ انگلستان. وہاں سے واپس آ گئے تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا. رسالہ جس کا نام تھا، رسالہ کا نام کیا تھا؟ انہوں نے تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ لکھا. تہذیب الاخلاق نام سے کیا لکھا؟ ایک رسالہ لکھا. رسالے کا نام کیا تھا؟ رسالے کا نام تہذیب الاخلاق تھا، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ٹھیک رسالے کے اندر 2 چیزیں بتائی گئی جس میں سماجی تہذیبی اور ادبی مضامین لکھا ہوا تھا. کس میں؟ سماجی تہذیب اور ادبی مضامین لکھا ہوا تھا. سر سید احمد خاں علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا. اسکول کا نام کیا تھا؟ دارالعلوم. وہ اسکول کالج کی شکل میں بنا، اس کا نام ہوا محمڈن انگلو اورینٹل کالج. پھر وہ کالج کس کی شکل میں؟ یونیورسٹی کے شکل میں آ گیا. اس یونیورسٹی کا نام کیا رکھا گیا؟ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی، جو آج پوری دنیا ان کو جانتی ہے، ٹھیک ہے. پھر 1878 میں انہیں سر کا خطاب ملا. خطاب بولتے کسے کہتے ہیں؟ خطاب بولتے ہیں. اس میں گرامر میں جو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے بتائیں گے. خطاب بولتے ہیں، خطاب وہ اسم ہے جو کسی خاص وصف کی بنا پر، اچھائی کی بنا پر سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے، اسے خطاب بولتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بھارت رتن. ان کی تصانیف، یعنی انہوں نے 2 کتاب لکھی ہے. تصنیف واحد ہے اور تصانیف جمع ہے، تو 2 کتاب ہوگی تو جمع آئے گا. ان کی تصانیف میں آثار السنادید ہے. کیا ہے؟ آثار السنادید ہے اور اسباب بغاوت ہے. یہ لوگوں کے اندر کیا ہوا؟ مقبول ہوا. سر سید احمد کا انتقال کب ہوا؟ تو 1898 میں ہوا. کب ہوا؟ 1898 میں ہوا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہ کیا ہے؟ مدفین ہے، دفن کیے گئے ہیں. یعنی ان کا قبر کہاں ہے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. ان کا قبر کہاں ہے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہے. تو ساتھیوں، آپ کو میں نے بہت ہی آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی. اب پھر ہم مختصر انداز میں آپ کو سوال لانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے. سوال نمبر 1، سر سید احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ سر سید احمد کی پیدائش کب ہوئی؟
सर सैयद अहमद की पैदाइश 1817 में हुई। कब हुई? 1817 में। उर्दू में लिखा गया है, देखिए 1817 में हुई। कब हुई? 1817 में। सर सैयद अहमद की वालिदा का नाम क्या था? तो अजीजुन निसा था। सर सैयद अहमद की वालिदा का नाम अजीजुन निसा था। सर सैयद का कौन सा मजमून आपकी निशान में शामिल है? तो अब हम लोग 2 दिन से मजमून पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मजमून पढ़ रहे हैं। बता दिए थे कि उधर अफसाना पढ़े थे, क्या नाम है, अब मजमून पढ़ रहे हैं। यानी 6ठा चैप्टर से मजमून शुरू हो जाता है। ठीक है, मजमून के बारे में कल बताए थे आपको कि मजमून का आगाज़ किसने किया था? सर सैयद अहमद ने किया था। कहाँ से मजमून का आगाज़ लिखना शुरू हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज से। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है। ठीक है, तो आपके निशान में सर सैयद अहमद का मजमून कौन सा है? रिया है। कौन सा? रिया शामिल है। सर सैयद की वफात कब हुई? सर सैयद अहमद की वफात यानी मौत। वफात किसे कहते हैं? मौत को कहते हैं। वफात किसे कहते हैं? मौत को। तो मौत कब हुई? सर सैयद की वफात कब हुई? 1898 में। 1898 में हुई। कब हुई? 1898 में। आपकी इस तरह भी पूछ सकता है कि सर सैयद अहमद के एक रिसाले का नाम बताए। इस तरह सवाल नंबर करके इस तरह भी पूछ सकता है, सर सैयद अहमद के रिसाला का नाम क्या था? तो अब इसका जवाब बहुत आसान लफ्ज़ों में दीजिएगा। सर सैयद अहमद के रिसाले का नाम क्या था? तहज़ीबुल अखलाक। क्या नाम था? तहज़ीबुल अखलाक। ठीक है, मेन पॉइंट याद कर लीजिए। 1817 में पैदा हुए, उनके वालिद का नाम मीर तकी, उनकी वालिदा का नाम अजीजुन निसा। ठीक है, और क्या नाम है? वो 2 किताबें लिखी हैं, असबाब बगावत हिंद और असारुस सनादीद। ठीक, उनका इंतकाल 1898 में हुआ। ठीक है, एक रिसाला लिखा है, उनका नाम तहज़ीबुल अखलाक था। ठीक है, उनका अंजुमन कायम किया था गाजीपुर में, उनका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। फिर वो क्या नाम है, एक स्कूल खोला 1898 में, क्या नाम, उनका नाम था दारुल उलूम, जो आपकी किताब के अंदर नहीं है। और फिर वो स्कूल कॉलेज की शक्ल में तब्दील हुआ, जिसका नाम है मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, और फिर क्या नाम है, वो यूनिवर्सिटी की शक्ल में आ गया। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस सबक के अंदर अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, कैसा लगा पढ़ाने का अंदाज? फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर समझ में आया हो तो, और दोस्तों के बीच शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले सबक में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।